بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 168۔ یا ایہا الناس، اے لوگو، کلو کھاؤ، مما فی الارض، وہ جو کچھ زمین میں سے ہے، حلالن حلال، طیباً پاکیزہ، اور اے لوگو کھاؤ جو کچھ زمین میں سے ہے حلال اور پاکیزہ۔ وَلَا تَتَّبِعُوا، اور نہ تم پیروی کرنا، نہ تم اطاعت کرنا، نہ تم پیچھے چلنا، نہ تم کہا ماننا، خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں کا، شیطان کے قدم با قدم ساتھ ہو کر، یا شیطان جو کچھ کہے اس کے پیچھے۔ انہ، بے شک، لکم، وہ تمہارے لیے، عدو مبین، عدو دشمن ہے، مبین واضح، کھلا، اعلانیہ طور پر۔ اے لوگو، شیطان کے پیچھے مت چلنا، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اعلانیہ دشمن ہے، واضح دشمن ہے۔ انما یامرکم، بے شک وہ تم کو حکم دیتا ہے، بالسوء، بدی کا، بری بات کا، والفحشاء، اور بے حیائی کا، وان تقولوا، اور وہ تم سے کہتا ہے ایسی باتیں کہنے کو، علی اللہ، اللہ کے متعلق، اللہ پر تم سے ایسی باتیں کہنے کو کہتا ہے، ما لا تعلمون، جس کی تمہیں خبر نہیں، جس کا تمہیں علم نہیں، یا تم جن کے بارے میں نہیں جانتے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا، اور جب ان سے کہا جاتا ہے متبعو، کہ تم پیچھے چلو، تم کہا مانو، اطاعت کرو، ما انزل اللہ، جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اس کے پیچھے چلو، قالوا، تو وہ کہتے ہیں، بلکہ نتبع، ہم تو پیروی کریں گے، ہم پیچھے چلیں گے، ما الفینا، ایسی چیزوں پر، الفینا، جس پر پایا، علیہ، جن پر پایا ہے ہم نے، آباءنا، اپنے آباء و اجداد کو۔ اور جب ان سے کہا جائے کہ اللہ کے نازل کردہ فرمان پر چلو، تو وہ کہتے ہیں بلکہ ہم تو اس پر چلیں گے جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے۔ اولو، اگرچہ ہوں، اولو، اگرچہ کیوں ہی نہ ہوں، کانا آباؤہم، ان کے باپ دادا، لا یعقلون شیئا، کہ انہیں کچھ بھی عقل نہ ہو، اگرچہ ان کے باپ دادا ایسے ہوں کہ کچھ عقل نہ رکھتے ہوں، ولا یہتدون، اور نہ ہی وہ سیدھی راہ پر ہوں، چاہے نہ ہی وہ ہدایت والے ہوں۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور مثال ان لوگوں کی جو کافر ہیں، کَمَثَلِ الَّذِی، اس شخص کی طرح ہے، یعنی کو جو پکارے ایسے کو، بِمَا لَا يَسْمَعُ، جو بالکل بھی نہیں سنتا کسی کی، الا، مگر صرف اور صرف ایسے ہی، دعاء و نداء، جیسے کوئی چیخو پکار کر رہا ہو، صم، بہرے ہیں، بکم، گونگے ہیں، عمی، اندھے ہیں، فہم لا یعقلون، اور وہ ایسے ہیں کہ انہیں کسی قسم کی کوئی سمجھ نہیں، ان کے پاس کوئی عقل نہیں، یا وہ عقل ہی نہیں رکھتے ہیں۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کلو کھاؤ، من طیبات، پاکیزہ میں سے، ستھری چیزوں میں سے، ما رزقناکم، جو ہم نے تمہیں رزق عطا فرمایا ہے، واشکروا للہ، اور اللہ کا احسان مانو، اللہ کا شکر ادا کرو، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم حقیقت میں اسی کو پوجنے والے ہو، اسی کی عبادت کرنے والے ہو۔ انما، بے شک، حرم علیکم المیتۃ، یہی تم پر حرام کیے ہیں، میتۃ، مردار، مردہ،
بے شک تم پر حرام کیے ہیں مردار کو، والدما اور خون کو، ولحم الخنزیری اور خنزیر کے گوشت کو، وما اہلا اور وہ جانور جو ذبح کیا جائے، بیہ لغیر اللہ اللہ کے سوا کسی اور کا نام لے کر، یا غیر خدا کے نام پر جو جانور ذبح کیا جائے، فمن اضطر تو پس جو شخص ناچار ہو، تکلیف میں ہو، پریشانی میں ہو، غیر باغ نہ کہ وہ باغی ہو، باغی کی خواہش ہو اس کے اپنے دل کی، ولا عادن اور نہ ہی ایسے ہو کہ وہ ضرورت سے آگے بڑھے، فلا اثم علیہ تو اس پر کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم سب سے بڑھ کر بخشنے والا اور مہربان ہے۔ یا ایہا الناس کلو، یہ آیت ان اشخاص کے حق میں نازل ہوئی جنہوں نے بیجار وغیرہ کو حرام قرار دیا تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی حلال فرمائی ہوئی چیزوں کو حرام قرار دینا اس کی رضاکیت سے بغاوت ہے۔ مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو مال میں اپنے بندوں کو عطا فرماتا ہوں وہ ان کے لیے حلال ہے، اور اسی میں یہ ہے کہ میں نے اپنے بندوں کو باطل سے بے تعلق پیدا کیا، پھر ان کے پاس شیاطین آئے اور انہوں نے دین سے بہکایا، اور جو میں نے ان کے لیے حلال کیا تھا اس کو حرام ٹھہرایا۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے یہ آیت سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے تلاوت کی تو حضرت سعد بن ابی وقاص نے کھڑے ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دعا فرمائیے کہ مجھے اللہ تعالیٰ مستجاب الدعا کر دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے سعد اپنی خوراک پاک کرو، مستجاب الدعا ہو جاؤ گے، اس ذات پاک کی قسم جس کے دست قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، آدمی اپنے پیٹ میں حرام کا لقمہ ڈالتا ہے تو 40 روز تک اس کی دعا قبولیت سے محروم رہتی ہے۔ وَإِذَا قِيلَ، اس آیت میں مبارکہ میں ہے، توحید و قرآن پر ایمان لاؤ اور پاک چیزوں کو حلال جانو جنہیں اللہ نے حلال کیا ہے۔ جب باپ دادا دین کے امور کو نہ سمجھتے ہوں اور رائے راست پر نہ ہو تو ان کی پیروی کرنا حماقت اور گمراہی ہے۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ، یعنی جس طرح چھپائے ہوتے ہیں کہ چرانے والے کی صرف آواز ہی سنتے ہیں، کلام کے معنی نہیں سمجھتے، یہی حال ان کفار کا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صدائے مبارک کو سنتے ہیں لیکن اس کے معنی دل نشین کر کے اس سے فیض یاب نہیں ہوتے، اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے، یہ اس لیے کہ وہ حق بات سن کر اس سے فائدہ مند نہ ہو سکے، کلام حق ان کی زبان پر جاری نہ ہوا، نصیحتوں سے انہوں نے فائدہ نہ اٹھایا۔ وَاشْکُرُوا لِلَّہِ، اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر واجب ہے۔ انما حرم علیکم المیتۃ، جو حلال جانور بغیر ذبح کیے مر جائے یا اس کو شرعی طریقے کے خلاف مارا گیا ہو، مثلاً گلا گھونٹ کر یا لاٹھی یا پتھر یا گولی مار کر ہلاک کیا گیا ہو، یا وہ گر کر مر گیا ہو، یا کسی جانور نے سینگ سے مارا ہو، یا کسی درندے نے ہلاک کیا ہو، اس کو مردار کہتے ہیں، اور اسی کے حکم میں داخل ہے کہ زندہ جانور کا وہ عضو جو کاٹ لیا۔ مردار جانور کا کھانا حرام ہے مگر اس کا
پکا ہوا چمڑا کام میں لانا اور اس کے بال، سینگ، ہڈی، پٹھے وغیرہ سے فائدہ اٹھانا جائز ہے۔ تفسیر احمد۔ خون ہر جانور کا حرام ہے۔ خنزیر نجس العین ہے۔ اس کا گوشت، پوست، بال، ناخن وغیرہ تمام اجزاء نجس حرام ہیں۔ کسی کو کام میں لانا جائز نہیں۔ چونکہ اوپر کھانے کا بیان ہو رہا ہے اس لیے یہاں گوشت کے ذکر پر اکتفا فرمایا گیا۔ جس جانور پر وقت ذبح غیر اللہ کا نام لیا جائے، خواہ تنہا یا اللہ کے نام کے ساتھ عطف سے ملا کر لیا جائے، وہ حرام ہے، اور اگر اللہ کے نام کے ساتھ غیر کا نام بغیر عطف کے ملایا تو پھر بھی وہ مکروہ ہے۔ اگر ذبح فقط اللہ کے نام پر کیا اور اس سے قبل یا بعد کسی اور کا نام لیا، مثلاً یہ کہا کہ عقیقے کا بکرا، ولیمے کا دمبا، یا اس طرح کا کچھ اور نام لیا، یہ جائز ہے۔ مضطر وہ ہے جو حرام چیز کے کھانے پر مجبور ہو اور اس کو نہ کھانے سے اس کی جان جانے کا خوف ہو۔ یہ خوف یا تو بھوک کی شدت کی وجہ سے ہو یا ناداری کی وجہ سے اس کی جان پر بن جائے اور کوئی چیز حلال اس کے ہاتھ نہ آئے، یا کوئی شخص حرام کھانے پر جبراً اس کو مجبور کرتا ہے کہ اس کی جان جانے کا اندیشہ ہے، تو ایسی حالت میں جان بچانے کے لیے حرام چیز کا قدر ضرورت یعنی اتنا کھا لینا جائز ہے کہ خوف ہلاکت نہ رہے۔